اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسبب وجوب صدقة الفطر رأس يمونه ويلي عليه وباعتبار صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن اللہ اسباب بیان ہو رہے ہیں علتیں اسباب عام معنی بولتے ہیں فقہا سب علت کو سبب کہہ دیتے ہیں یاد کرو بار بار اس نو تو نماز کا نفس وجوب کا سبب روزے کا زکوٰۃ کا حج کا یہ بیان ہو گیا ہے تے پلا دیو صدقۃ الفطر ہم پر واجب ہے اے حکم ہے صدقۃ یہ حکم ہے اس کا سبب کیا ہے اس کا تو صدقۃ الفطر کے نفس وجوب کا سبب رأس یمونہ و یلی علیہ ہے صدقۃ الفطر کا سبب وہ سر ہے جس کا بوجھ مجھ پر ہے وہ تو بوجھ ہوتا ہے اپنے سر کا اپنی نابالغ اولاد کا اپنے غلام لونڈیوں کا سنیں یہ صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب ہے وہ سر موجود ہے جو جس کا بوجھ مجھ پر ہے یہ اور چھوٹے کاکے کاکیاں اور غلام لونڈیاں تو یا کوئی بہن بھائی میری ذمہ ہے اپاہج ہے تو اس کا صدقہ فطر میرے ذمہ ہے چونکہ سبب پایا گیا تو نفس وجوب آ گیا وجوب الادا ہوتا ہے جب صبح صادق ہوتی ہے عید والے دن اس وقت وجوب الادا ہے سونے دا فرمان ہے بھی صدقہ ادا کرو عید پڑھنے تو پہلا اس لیے وجوب الادا ہو گیا نفس وجوب وجوب الادا خطاب کے ساتھ نفس وجوب اور کے ساتھ اور وجوب الادا بیان کر شام ٹوٹو رگا صدقہ فطر کے وجوب کا سبب سر ہے ایسا سار جس کا وہ بوجھ اٹھاتا ہے پیچھے بھی کدھر سر ہاتھ لا کے پکوائی یہ گل وہ سار اپنا ہے اور نابالغ بچوں کا ہے اس کا خرچہ سارا ذمہ داری باپ کے سار ہوتی ہے اور غلام لونڈیاں ہیں ان کا سارا خرچہ اس کے سار ہے جو مسلمان ہیں جی سنیں تو یہ ہے اس کا کیا سبب تو صدقۃ الفطر کا سبب رأس یمونہ ویلی علیہ کو دماغ چ پیندی پئی ہے اگاں ٹوربا بے اعتبار بس تو کل پڑھ چکے ہو کہ نفس وجوب کا سبب پایا جائے تو ادائیگی کر دی جائے تو شے ہو جاتی ہے نفس وجوب کا سبب پایا جائے تو مسبب ادا ہو جائے تو جائز ہے سبب سے پہلے مسبب ادا نہیں ہوتا چونکہ سر موجود ہے چونکہ لہذا شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا کیا کہ جی قانون ہے کہ سبب پایا جائے تو ادائیگی ٹھیک ہوتی ہے تو چونکہ سر موجود ہے لہذا رمضان میں صدقۃ الفطر یعنی بھئی چاند نظر آنے سے پہلے فطر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا دوبارہ چاند نظر آنے پر نہیں دینا پڑے گا کیونکہ نفس وجوب پایا گیا تھا وہ سمجھیو کہ کوئی نہ مانا کر اور سبب صدقۃ الفطر کے وجوب کا سر ہے
کہ بوجھ اٹھاتا ہے وہ اس کا، اور والی ہے مکلف اس سر پر، ایک مسئلہ ہو گیا، اور سبب کے اعتبار کے ساتھ بھائی سبب موجود ہے، جائز ہے تعجیل، کس کی تعجیل؟ تعجیل صدقۃ الفطر کی، حتیٰ کہ جائز ہے ادائیگی اس کی، کس کی؟ یوم فطر سے پہلے، جی۔ اور سبب صدقہ فطر کے وجوب کا سر ہے، ایسا سر کے بوجھ اٹھاتا ہے اس سر کا، اور والی ہے مکلف اس سر پر، اور سبب کے اعتبار سے جائز ہے تعجیل، حتیٰ کہ جائز ہے صدقہ فطر کی ادائیگی یوم فطر سے پہلے، اور سبب صدقہ فطر کے وجوب کا سر ہے، ایسا سر جو کہ بوجھ اٹھاتا ہے سبحان اللہ، سر کا، بوجھ اٹھاتا ہے اس سر کا، بوجھ اٹھاتا اور ہے بینستور لکھے ہے، اور والی ہے مکلف اس سر پر، یمونہ اپنا سر ہو گیا تے ویلی علیہ بچے تے غلام لونڈیاں دا سر ہو گیا، جی۔ اور سبب اعتبار، ہاں، اور سبب کے پائے جانے کے اعتبار کے ساتھ، کے پائے جانے کے اعتبار کے ساتھ جلدی جائز ہے جلدی کرنی، کس کی؟ صدقہ فطر کی، فطر کی، حتیٰ کہ جائز ہے ادائیگی اس کی، کس کی؟ صدقۃ الفطر کی، فطر کی یوم فطر سے پہلے۔ اور دیکھو جلدی کر، رأس یمونہ، اگر کہا جائے کہ تحقیق ثابت ہے کہ مراد اسباب سے علل ہیں، پیچھے گل آئی ہے، اور جنوں بھی کوئی سمجھ آوے بول پوے کرو یار، میں نے پتا ہے کوئی تو ہے وے جی۔ پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ یہاں سبب بولتے ہیں، مراد عام معنی ہوتا ہے، علت ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مراد اسباب سے یہاں کون ہے؟ تو علت جو ہوتی ہے مولوی جی وہ مانوی شے ہے، وہ ٹھوس جسم نہیں ہوتی، علت مانوی شے، جب مانوی شے تو کون جو پتہ لگا؟ آج جڑے ساڈے افعال نے سارے جی، خارج میں کوئی شے نہیں ہے، اور سر جو ہے وہ نہیں صلاحیت رکھتا یہ کہ علت بنے، کیونکہ علت تو نہیں ہوتی مگر وصف، اور سر تو عین ہے، وصف تو نہیں ہے۔ تھوڑے سر نے تو ہاتھ لا کے ویکھا ہے پکی گل ہے، یہ تو ٹھوس شے ہے، یہ تو جسم میں موجود ہے جی، تو علت ہے وصف، فلانی شاید انج ہونا، یہ ہونا تو نہیں۔ جواب، مراد رأس بقائے راس ہے، کیا ہے؟ بقائے راس کی ہے، یہ تو ہے نہیں بقائے راس، وہ جڑی ساڑھے نال بقا قائم ہے وہ خارج ہے گی نہیں ہے، چلو شکر ہے۔ اچھا جی، یمونہ کی اس اتنے دلیل سنو بھی جڑا سر دا بوجھ ہے نا اندر فطرانہ دینا ہے، جیسے قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادو عمن تمونہ، ادا کرو ان سے کہ بوجھ اٹھاتے ہو تم اس کا، جی اٹھاؤ یہ بوجھ ان سے کہ واجب ہے تم پر بوجھ ان کا، یعنی جن کا خرچہ تمہارے ذمہ ہے نا شرعن، ان کا فطرانہ بھی کیا کرو۔ اگر تو کہے کہ صدقۃ الفطر مضاف ہوتا ہے فطر کی طرف، کہا جاتا ہے صدقۃ الفطر، اور اضافت جو ہے وہ سببیت کے دلائل سے ہے، تو پتہ چلا کہ وقت الفطر جو ہے یہ سبب ہے نہ کہ سر سبب ہے۔ میں کہتا ہوں فطر نہیں ہے سبب صدقۃ الفطر کا، بلکہ یہ شرط ہے اس کے لیے، سبب تو وہ رأس یمونہ و یلی علیہ ہے، مگر یہ سبب نہیں عمل کرتا مگر اسی شرط کے ساتھ، اس لیے صدقۃ الفطر کہہ دیتے ہیں۔ اور بہرحال اضافت اس کی فطر کی طرف بس جائز ہے، اس لیے کہ اضافت شے کی شرط کی طرف ہے، تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی شے کی اضافت شرط کی طرف بھی ہو جاتی ہے۔
اچھا جی یجوز التاجیلو کی جان اس توجہ کرے جائے جان اس بات کو کہ تحقیق وارد ہے صدقے کی تاجیل کا جواز اور صدقہ تو زکوٰۃ فطر کو شہر نیڑے نیڑے نے زکوٰۃ فرض ہے صدقہ واجب ہے کہ اس صدقے تو مراد ہے یعنی زکوٰۃ نظر آ رہے ہیں تو حولان حول سے پہلے تو اسی طرح بھی فطر تو پہلا بھی صدقہ فطر جائز ہے جی اسے تو قیاس کرنا جی یہ حدیث سنو فی حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تاجیل صدقہ میں پہلے اس سے کہ انت اللہ اترے سونے سال گزرن تو پہلے میں زکوٰۃ دے لوں سن دے پہ پس رخصت دی سرکار نے ان کو اس مسئلے میں روایت کی ہے اس کو اربع نے مگر امام نسائی نے اور اخرجہ الدارمی و احمد و عبد الرزاق والحاکم والدارقطنی والبہقی انہوں نے کہا یہ مرسل ہے تو ٹھیک ہے اور روایت کی گئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے وجہ آخر بھی ایک اور سند آپ نے اس کو مرفوع کیا کس میں مسئلہ کیا تھا حضرت عباس کے جلدی کرنے میں صدقۃ العامین آپ نے 2 سالہ دی قبل زکوٰۃ دے دی تھی تو سونے فرمایا ٹھیک ہے تے پتہ لگا بھی سبب پایا جائے کی پایا جائے سبب پایا جائے تے حکم جڑا ہے نا جی بھئی او نا مسبب دی ادائیگی ٹھیک ہے مسبب دی اے مطلب اگے جی وسبب وجوب العشر الأراضي النامية بحقيقة الريع ری کیوں ہے ریعن بحقیقت الريع چلو جی عشر بھی شرن واجب ہے اس کے وجوب کا سبب کون ہے تو وجوب الادا تو خطاب سے ہے کل بھی پڑھے واتو حقہ یوم حصادہ پڑھے نا اس کے نفس وجوب کا سبب اس کے نفس وجوب کا سبب ہے زمین نامیہ بے حقیقت الرے زمین ایک اگو خراج ہونا ہے اور جو زمین رے دا مطلب ہی خارج منہا من الغلہ کہ زمین سے حقیقتاً کوئی شے وصول ہو غلہ جات کا وصول ہونا یہ ہے عشر کے نفس وجوب کا سبب تو جب غلہ حاصل ہو جائے گا اب وجوب الادا ہوگا خطاب کے ساتھ کیا کہ جی عشر کے وجوب نفس وجوب کا سبب نفس وجوب کا زمین ہے زمین لیکن ایسی زمین جو نامیہ بے حقیقت رہ ہے سبب تو زمین ہے لیکن مولوی جی ایسی زمین جس سے بالفعل فصل وصول ہوئی ہے خالی پئی ہے وہ تو عشر نہیں ہے گا جس سے بالفعل وصول ہوئی ہے ایسی زمین جو ہے نا یہ سبب ہے کس کا پھر آخر عشر کے وجوب کا سبب زمین ہے لیکن کون سی زمین جو بنجر نہیں نامیہ قابل زراعت ہے اور بالفعل زراعت حاصل ہوئی ہے بالفعل یہ سبب ہے کس کا تو پھر جب زراعت حاصل ہوگی تو وجوب الادا ہوگا کس کے ساتھ خطاب کے ساتھ اور عشر کے وجوب کا سبب زمین ہے ایسی زمین جو بڑھنے والی ہے فصل حقیقی فصل کے ساتھ اے معنی کرنے دھیان کریں جی کے وجوب کا سبب زمین ہے ایسی زمین جو بڑھنے والی ہے حقیقی فصل کے ساتھ اور عشر کے وجوب کا سبب زمین ہے ایسی زمین جو بڑھنے والی ہے حقیقی فصل کے ساتھ اگے دیکھو تھلے جلدی کر الاراد النامیہ وینا پہ
اس لیے کہ عشر منسوب ہوتا ہے زمین کی طرف، کہا جاتا ہے عشر الارض، کیا کہا جاتا ہے؟ تو اضافت نشانی ہے سببیت کی، لہذا عشر کا سبب زمین ہے۔ پس اگر کہا جائے کہ تحقیق متقرر ہوتا ہے وجوب خارج کے تقرر کے سبب سے، اور یہ سببیت کے دلائل سے ہے، پس مناسب ہے یہ کہ خارج سبب ہو نہ کہ زمین سبب ہو۔ چلو جی سمجھے رل کے، یہ زمین جس طرح خانہ کعبہ ایک ہے، آج ایک ہے کہ کون نہیں، تو زمین بھی تو ہوئی ہے کہ بدلی ہے، بدلی۔ جب زمین ایک ہے تو پھر عشر زندگی میں بار بار کیوں؟ تو جب بار بار ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے زمین سبب نہیں ہے، جو خارج ہے وہ سبب ہے، کیونکہ تکرار زمین کا نہیں ہوا، خارج میں فصل کا، زمین کا تکرار نہیں ہے، اور گامیوں فصل کا تکرار ہے، بار بار آ رہی کہ زمین بار بار آ رہی ہے۔ تو لہذا یہ سوال ہے، کیڑا سوال ہی کہ تحقیق متقرر ہے وجوب، یعنی ہر سال ہر فصل نال عشر دیو، کس کے سبب سے؟ خارج کے، اور یہ جو خارج کے تقرر کے سبب سے وجوب ہے یہ سببیت کے دلائل سے ہے، مناسب ہے یہ کہ خارج سبب ہونا کہ او خارج او منجی تے کنک تے کشمیری مک تے او جڑے نا مولی مشتاق دے علاقے دی مونگ پھلی بھی یہ سبب ہونا چاہیے۔ قیلا جواب دیا گیا کہ وجوب کا تقرر نما کے تقرر کے سبب سے ہے، وہ نما کہ ہو گیا زمین سبب بیت اس کے اعتبار کے ساتھ، اصل تو سبب ہے زمین، اور زمین ہر سال بدلتی ہے باعتبار نما کے، کسی سے فصل نکل رہا ہے تو گویا زمین میں تکرار ہے، گویا تو پس ہو گئی زمین بے تقرر نما فیہما قد تقرر تقدیرن، گویا یہ تقدیرن زمین بدل گئی، اور جب فصل بدلی نا تو نما تو کس میں ہوا ہے؟ زمین میں، تو گویا کہ تقدیرن حقیقت نہیں کی زمین بدل گئی۔ اچھا جی مسئلہ نمبر روحانی، پھر راز عشر میں یہ ہے کہ خارج نعمت ہے کہ کوئی نہیں، تو واجب ہے شکرانہ اس کا عشر دینے کے ساتھ، تے جے پانی ملدا ہوئے تے نصف عشر کے ساتھ، سنی مک گئی گل۔ اور جب کہ ہے مناسب مسلمان کے حال کے کیڑی شے بولنا، اور مزید رحمت تو تخفیف کی گئی مسلمان سے وظیفے کی، کس کی؟ ب10واں یا 20واں حصہ، سنی وہ جڑا بی پایا عشر اندے نال بھی تھوڑا ہوندا ہے، جیسا کہ یا کی بے تنصیف قدر الخراج وهو الخمس، کمن وظیفہ کم کے اعتبار سے، لیکن خراج اگوں آ رہے ہیں وہ زید ہے، وہ کیفن بہی طور کے شرط نمو بے حقیقت رہے، یعنی خارج، اور نئی شرط یہ خارج خراج میں آگے کی زمین آ رہی جڑی کافراں کو لئی دی خراجی زمین ہوندی ہے، پاویں وہ کافراں دے روے تابع تے پاویں مسلمان انہوں کو لے لین، جڑی خراجی زمین ہوندی وہ خراجی ہوتی ہے۔ اب تو قانون کوئی نہیں ہے، نہ کسی شریعت پڑھی نہ کسی نے پتہ جی عشری زمین کیڑی ہوندی تے خراجی زمین کیڑی ہوندی ہے، فرق ہے جی جیڑی زمین کافراں کو قبضہ کیتی ہوئے نا، کی کیتی ہوئے؟ قبضہ کیتی ہوئے، تے او زمین مسلمانوں دے یہ بنڈ ہون تو بن گئی ملکیت، ہون اے بندی ہے عشری، لیکن اگر ذمی بھئی کافراں آکھے جی سانو ایتھے رہن دیو تو اسی تواڈے تابع ہاں، ہون انہاں سانو زمین دا بھی ٹیکس دینا ہے تے سر دا بھی دینا ہے، ان دا نام ہے خراج، اے زمین بن گئی ہے خراجی، ہون اے زمین کدے مسلمان خریدے ذمیاں کولو پھر بھی خراجی رہندی ہے، سنی جے گل،
مسئلہ سمجھا جو آ جائے گا خراج دا مسئلہ سارا جی خراج اور شے وے عشر جڑا ہے مسلمانہ اتے تخفیف ہے ایک تے ایک 10واں یا 20واں حصہ ایک باقاعدہ نکلے گی تو پھر ہوے گی مسلمان دی زمین 10 مربع انہیں فصل ہی کو نہیں کھڈیا کوئی عشر نہیں ہے وہ کوئی عشر نہیں وہ بکری گل ہے کہ گورنمنٹ نو اسلامی حکومت نو اختیار ہے زمین کاشت کرو بگنا گورنمنٹ زمین اگرچہ آپ کی ملکیت ہے گورنمنٹ زمین اسلامی واپس لے سکتے ہیں زمین ہے کاشتکاری کے لیے تم اس نے فارغ رکھا ہوا ہے زمین تم سے ضبط کر لی جائے گی وہ قوانین آ جائیں گے جی اگے جی ہوں ترو ٹائم کوئی نہیں بس خراج کے وجوب کا سبب زمین ایسی زمین جو صلاحیت رکھتی ہے زراعت کی کس کی جو صلاحیت رکھتی ہے زراعت کی پس ہو گئی وہ زمین نامیہ حکمن خواہ زمین خراجی کا مالک فصل بیجے یا نہ بیجے اس سے خراج لینا ہے اس سے خراج عشر سے زیادہ ہوتا ہے جی وہ مقرر ہوتا ہے کہ اتنا دینا ہے تم نے جی سنیوں گل کیا کیا جی خراج کے وجوب کا سبب باقی ادائیگی وہ خطاب کے ساتھ ہے زمین جو زراعت کی صلاحیت رکھتی ہے لہٰذا یہ حکمن نامیہ ہو گئی اب وہ خراجی زمین کا مالک فصل بیجے یا نہ بیجے خراج واجب ہے خراج لازم ہے جی عشر اور خراج میں یہ فرق ہے کہ عشر ہوگا جب فصل وصول ہوگی لیکن خراج خام خواہ ہے ہاں وہ دونوں کو رعایت ہے کہ سیلاب ہے فصل ضائع ہو گئی ہے تو اب خراج بھی نہیں ہے عشر بھی نہیں ہے اور خراج بھی نہیں ہے جی اسی طرح اور صورت ہے بھی انہیں گندم وڈ کے رکھی سکانے واسطے تو کسی راتی تیلی لائی ساری سڑ گئی ہے کنی باری ایویں ہو جاتا ہے جی شرارتاں تو ہن عشر بھی نہیں ہے جی خراجی سے خراج بھی نہیں جی اور سبب خراج کے وجوب کا زمین ہے ایسی زمین جو صلاحیت رکھتی ہے زراعت کی پس ہو گئی زمین نامیہ حکمن اور بین استور حتیٰ کہ اگر اطلاع بیکار چھوڑ دے زمین خراجیہ کو تو خراج واجب ہے عشر واجب نہیں لیکن جی اور سبب خراج کے وجوب کا زمین ہے ایسی زمین جو صلاحیت رکھتی ہے زراعت کی پس ہو گئی زمین ہوگی نہیں ہو گئی جب وہ زراعت کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ حکمن نامی ہو گئی وہ زمین نامیہ حکمن ہاں اور خراج کے وجوب کا سبب زمین ہے ایسی زمین جو صلاحیت رکھتی ہے زراعت کی پس ہو گئی زمین حکمن نامیہ اور پیچھے سے بے حقیقت رہے جی یعنی خارج حتیٰ کہ اگر مالک نے عشری زمین کو بیکار چھوڑ دیا تو عشر اگرچہ وہ زمین صلاحیت رکھتی ہے اچھا جی فکانت نامیہ حکمن جی ذرا توجہ کریں جی پس اگر کہا جائے کہ کیا وجہ ہے اس مسئلے میں کہ ہر ایک عشر سے اور خراج سے یہ مسبب ہیں بے اے حکم نے عشر دیو خراج دیو ایک ہی نے شری تو حکم کی ہوں مسبب اور زمین سبب ہے اس کا باوجود اس بات کے کہ شرط ہے نما کیڑا کس کے لیے اور نہیں اعتبار نما تقدیری کا کس کے لیے بے عشر چے بھی نما حقیقی کیڑا ہوں ہے ہو بھی تے جے کر نہیں تے جیڑی زمین ویلی اس دا کوئی عشر کوئی نہیں تے برخلاف خراج کے کیونکہ اعتبار ہے خراج میں کیڑا نما جو جا سنیا اے فرق کیوں کیتا اے جواب دیا گیا بائیں طور کے خراج بوجھ ہے
جس میں سزا والا معنی بھی ہے، جس میں کیونکہ کافراں کول زمین ہے تے انہاں کہ تواڈے سی تابع ہیں تے مسلمان نہیں ہوئے تے سزا والا معنی ہے۔ اور وقضا اور اسی طرح واجب ہے کافر پر، خراج کافر پر ہوتا ہے، نہ کہ واسطے سزا دینے کے ان کے اعراض کرنے پر، کس سے؟ بولی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اور باوجہ مشغول ہونے ان کے دنیا کی عمارت کے ساتھ، سنیں تو لہٰذا انہوں نے سزا بھی دینی ہے۔ پس اعتبار کیا ہم نے کس کا؟ ثابت کرنے کے لیے کس کے معنی کو؟ برخلاف عشر کے، کیونکہ وہ معونت تو ہے نا، بوجھ تو ہے، وہ تاں تو لوکاں دی جان جاندی عشر نہیں دیندے کہ اس میں معونت میں نہیں بوجھو، لیکن اس میں عبادت والا معنی ہے، جیسا کہ ثابت ہے اپنے محل میں۔ جی اے فرق ہون سا لئیے۔ وسبب وجوب الوضوء الصلاة عند الباب ولهذا وجب الوضوء على من وجب عليه الصلاة ولا وضوء على من لا صلاة عليه۔ قال البعض سبب وجوبه الحدث۔ بس اچھا جی، وضو کے نفس وجوب کا سبب کیا ہے؟ وجوب الادا تو خطاب کے ساتھ ہے، وضو کے وجوب کا اس میں اختلاف ہے۔ وضو کے وجوب کا سبب بعض کے نزدیک نماز ہے، بعض کے نزدیک جو ہی نماز کا وقت ہوا تو وضو کا نفس وجوب ہو گیا۔ اب وجوب الادا ہے کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے گا تو وجوب الادا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا۔ سننا پہ وضو کے وجوب کا سبب کیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ پہلا سمجھ کہ جمہوروں کے نزدیک وضو کے وجوب کا سبب کون ہے؟ نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز ہے۔ لہذا جو زوال شمس ہوا وضو کا نفس وجوب ہو گیا، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے گا تو اب وجوب الادا، اذا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم اذا اردتم، یاد آیا کہ کوئی نہیں؟ کہ جب تم نماز کی طرف اٹھنے کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ وضو کرو۔ ہاں جی، کیا آکھے جی؟ کے نفس وجوب کا سبب اس میں جمہوروں کے نزدیک اس میں اختلاف ہے، نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز ہے۔ جی سنیے گل، لہذا جو ہی نماز کا وقت شروع ہوگا وہ نماز کا بھی نفس وجوب آ گیا، وہ علیحدہ بات ہے، پڑھ چکے ہو۔ وضو کا نفس وجوب آ گیا، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کریں گے تو اب وجوب الادا خطاب کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اب اس پر تائید والے لحاظ سے کہ نماز وضو کے وجوب کا سبب ہے، کہتے ہیں اسی لیے وضو واجب ہوتا ہے ان پر جن پر نماز واجب ہوتی ہے، اور نہیں واجب ہوتا وضو ان پر جن پر نماز واجب نہیں ہوتی۔ حائض اور نفساء پر نماز نہیں ہے، لہذا زوال شمس سے دو مثل سایہ ہو جائے وضو بھی واجب نہیں ہے۔ ہاں جی، کیا کہ جس پر تائید، اس پر تائید کہ نماز وضو کے وجوب کے لیے سبب ہے۔ تائید یہ ہے کہ وضو واجب ہوتا ہے ان پر جن پر نماز واجب ہے، اور وضو واجب نہیں ان پر جن پر مثلا حائض اور نفساء جو ہے اس پر نماز نہیں ہے، وضو بھی واجب نہیں ہے۔ اے تائید اس پر پیش کی تو پتہ چلا کہ وضو، نماز اگر ذمے ہو تو وضو ذمے ہوتا ہے، نماز ذمے نہ ہو تو پتہ چلا کہ آگے سمجھے۔ اور سبب وضو کے وجوب کا صلاۃ ہے بعض کے نزدیک، اور اسی لیے واجب ہے وضو اس پر کہ واجب ہے اس پر نماز،
اور نہیں وضو اس پر کہ نہیں نماز اس پر. جی اور سباب وضو کے وجوب کا نماز ہے بعض کے نزدیک، اور اسی وجہ سے واجب ہے وضو اس بندے پر کہ واجب ہے اس پر نماز، اور نہیں واجب وضو اس بندے اور نہیں وضو اس پر بندے پر کہ نہیں نماز اس پر. اور سبب وضو کے وجوب کا نماز ہے بعض کے نزدیک، اور اسی لیے واجب ہے وضو اس پر جس پر نماز واجب ہے، اور نہیں وضو اس پر کہ نہیں نماز اس پر. دوسرا مذہب پڑھے نہیں عبارت ہے سبب وجوب ہی الحدث ووجوب الصلاۃ. بس. بعض نے کہا ہے کہ وضو کے نفس وجوب کا سبب حدث ہے، وضو کے نفس وجوب کا سبب حدث ہے، اور وجوب صلاۃ شرط ہے، وجوب صلاۃ شرط ہے. جی سبب وضو کے وجوب کا حدث ہے بے وضو ہونا، اور وضو واجب تب ہوتا ہے کہ جب اس پر نماز واجب ہو. تو وجوب صلاۃ شرط ہے، اس لیے جن پر وضو نہیں، چونکہ وہاں شرط نہ، جن پر نماز نہیں وہاں شرط نہیں ہے، تو شرط کی نفی سے مشروط کی نفی ہوتی، اس لیے ان پر وضو نہیں ہے. کیا کہ جی بعض نے کہا ہے من اہل ظاہر وضو کے نفس وجوب کا سبب حدث ہے اور وجوب صلاۃ شرط ہے. بھئی نماز جس پر فرض ہوگی اس پر وضو یہ شرط ہے، لہذا اس پر وضو واجب ہے، لیکن وضو کے وجوب کا سبب کون ہے؟ وہ حدث حدث ہے. اور فرمایا بعض نے وضو کے وجوب کا سبب حدث ہے اور وجوب صلاۃ شرط ہے. جی اور کہا ہے بعض نے سبب وضو کے وجوب کا حدث ہے اور وجوب صلاۃ شرط ہے. اور کہا ہے بعض نے سبب وضو کے وجوب کا حدث ہے اور وجوب صلاۃ شرط ہے، یہ وضو کے لیے سبب نہیں ہے. تو چونکہ شرط ہے لہذا جس پر نماز نہیں، شرط نہیں ہے، تو مشروط بھی نہیں، کیڑا وضو نہیں. یہ وجہ ہے جو پچھلی دلیل دی تھی. وقد قد روی عن محمد رحمہ عن محمد رحمہ اللہ ذالک نصا. بس یہ ساری گل کٹھی ہو. امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے اسی بات کی، کون الحدث سببا لوجوب الوضو نصاً، کہ آپ نے وضاحت فرمائے کہ وضو کے وجوب کا سبب کون ہے؟ حدث ہے. اور تحقیق روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے یہ بات. کیڑی بات؟ حدث وضو کے وجوب کا سبب ہے. روایت کی گئی ہے نصاً بصراحتاً، آپ نے بات ذکر کی. جی تحقیق روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے یہ نصاً. اور تحقیق روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے یہ نصاً. انہوں نے کہا جی عاشیہ پڑھ دیں، اگلی گل پوری کر دوں. سبب وجوب الغسل الحیض والنفاس والجنابۃ. بندے پر غسل فرض ہے، یہ کی ہے؟ بولو انج کرو، یہ کی ہوں انج نہ کرو، اندہ ایک سبب ہوں، ایک وجوب الادا دا سبب ہوں، وہ خطاب ہے بلاتی میں. تو بندے پر جو غسل فرض ہوتا ہے اس کا سبب ہے حیض اور نفاس اور جنابت. کیا کہ جی بندے پر جو غسل فرض تو وجوب غسل کا سبب سبب ہے تو نفاس اور جنابت بلاوے جی پھر کی وجوب غسل کا سبب ہے تو نفاس اور جنابت ہے. بین استور لکھی اس لیے کہ غسل مضاف ہوتا ہے ادھر. اور کیڑا غسل؟ غسل جنابت کیتا ہے، غسل حیض، غسل نفاس، غسل کی اضافت ہوتی ہے ان کی طرف، تو اضافت دلالت کرتی ہے کہ یہ سبب ہے. اور
وجوب غسل کا سبب کس کا سبب؟ حیض اور نفاس اور جنابت ہے جی. وجوب غسل کا سبب حیض اور نفاس اور جنابت ہے. اور وجوب غسل کا سبب حیض اور نفاس اور جنابت ہے. اور خاشیاں گھن پہ اور الحدث اس تے سوال ہی کہندے نے کہ حدث کو وضو کے نفس وجوب کا سبب بنانا یہ غیر صحیح ہے. وجہ غیر صحیح کیوں؟ اس لیے کہ شے کا سبب وہ ہوتا ہے جو پہنچاتا ہے اس، اور حدث جو ہے یہ طہارت تک پہنچاتی نہیں ہے بلکہ مزیل طہارت ہے. اور وضو طہارت ہے کہ حدث ہے؟ تے حدث نو بنایا دا سبب تے حدث طہارت تک پہنچاندی ہے. یہ تو الٹا ہوئی طہارت نو جڑا جیسے تروڑ مروڑ دیندی ہے جی. تو سبب وہ شے کا سبب وہ ہوتا ہے جو مفدی میں نہیں پہنچانے والا، مفدی الی ذالک شے ہوتا ہے. اور حدث جو ہے وہ تو طہارت کا اور اس کا، اور وہ جو ہو مزیل اور رافع شے کا نہیں ہوتا وہ پہنچانے والا کس تک. تو پس کیسے ہوگی حدث سبب واسطے طہارت کے، وضو طہارت ہی. اور وہ جو علماء نے فرمایا کہ وجوب یا تکرر بے تکرر الحدث ہونا کہ جی جنی باری حدث ہوئے اس وجہ تو انی باری وضو ہوں ہے. پس یہ ممنوع ہے وضو متکرر بے تکرر الحدث نہیں ہوتا. وضو متکرر بے تکرر ارادہ صلاۃ ہوتا ہے. وضو سورج نکل آوے بندے صبح دی نماز پڑھ لے زوال شمس تب 750 باری ہوا کڈے، وضو ہے تے ذمہ جی 5 باری پیشاب کر دیں ہے کوئی وضو؟ کوئی نہیں ہے. جس ویلے نماز کا ارادہ کرنا اس وقت ہے کوئی کھانے چ پئی ہے تو نہیں وضو. اچھا جی وہ جو کہا علماء نے کہ وجوب متکرر ہوتا ہے کس کے سبب سے، وہ پچھلی گل دوبارہ دہرا رہے ہاں ہو بیوشیو. پس یہ بات ممنوع ہے، وضو متکرر ہوتا ہے کس کے سبب سے. ہاں کیا نہیں دیکھا تو نے اگر پائی جائے حدث نماز کے بعد تو نہیں واجب، نہیں واجب تو پہلے پورا کر. واجیہ کیڑی شے نہیں واجب کو گوجے ہو جی نہیں واجب وضو جب تک نہ ارادہ کرے قیام الی صلاۃ اخری کا. اور 1:30 بجے نماز پڑھی ہے تو انہیں پھر حمامہ کرنے شروع کر دیتی ہیں جب تک عصر دا وقت نہیں ہونا عصر دی نماز دا ارادہ نہیں کرنا وضو فرض کو نہیں ہے گا. کیا ہے بے جی دیسیو. تو اگر ہوتی حدث کیا شے تو پھر البتہ لا واجب اسباب لوجوب ذالک جی نا اگر ہوتی حدث سبب تو کی سی ہاں تو پھر جو یہ باہر نکلے کی ہونا چاہیے سی مولوی جی وضو فرض ہونا چاہیے سی. اگرچہ قیام الصلاۃ اخری کا ارادہ نہ کرے تو پس حالانکہ اس طرح پس ظاہر ہوگی یہ بات کہ وضو کا وجوب بے تکرر ارادہ صلاۃ ہے نہ بے ففہم. تو ترجیح کیڑی شے نو دتی روٹی کھان نو؟ ہاں کہ وضو کے وجوب کا سبب نماز ہے، نماز ہے نہ کہ فصل. قال القاضی الامام ابو زید رحمہ اللہ الممانع اربعۃ اقسام مانع یمنع انعقاد العلت ومانع تمامها ومانع یمنع ابتداء الحكم ومانع یمنع دوامه. چلو جی توجہ جی. ایک وہ پیچھے آئے تھے اعتراض
جو قیاس پر وارد ہوتے تھے کٹ کے صرف نام سنا دے مولوی وفا انہوں دے جو قیاس پر اترا ہیں جی ممانعت ایک قول بموجب علت دو قلب تین عکس چار فساد وضع پانچ فرق چھ نقد ست فارضہ 8 ادھر آ جائیں۔ اب یہ اور چیز ہے علت کی وجہ سے معلول ہوتا ہے علت کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے یہاں بھی اعتراض ہے جی یہاں بھی بھائی اگوں کو رکاوٹ آ گئی انہیں علت نو آخیا جی کھروک جو اگے نہیں جا سکتے ہو لہذا جدو علت نہ گئی تو حکم ہی ثابت کو نہیں جی یا علت جاندی پئی سی تو انہیں بچوں ادھیاں سواریاں لا لیں جب تک پوریاں نہیں ہون گے بس سٹاپ تے کہ جا ہی نہیں سکتی جی یا علت آ گئی تو اگوں نے حکم نو ڈکیا علت جی ذرا ٹھہر جو اجے حکم نو جن چنچڑ نہیں ہے جی سیرا بننا ہے نو جی اے جٹکی تو مثال دے رہا ہو کو جے واپس آ جاؤ فرمایا ہے قاضی امام ابو زید رحمہ اللہ نے کہ موانے 4 ہیں موانے نمبر 1 کہ 4 قسم ہے نمبر 1 معنی ایسا معنی جو منع کر دے علت کے انعقاد کو یعنی علت کے وجود کو معنی پایا گیا جس کی وجہ سے علت ہی نہیں بن سکی جب علت ہی نہیں بن سکی تو حکم ثابت ہوگا کمال والی گل ہے یار اور دوسرا معنی ہے جو منع کر دے علت کی تمامیت کو ایسی شے رکاوٹ بن گئی جس نے علت کو پوری علت نہیں بننے دیا تو جب تک علت پوری نہیں ہوگی تب تک حکم ثابت نہیں ہوگا تیسرا معنی ہے جو منع کرتا ہے حکم کی ابتدا کو حکم کی ابتدا کو علت تب پائی گئی ہے لیکن اجی حکم شروع نہیں ہو سکتا حکم چوتھا معنی جو معنی ہے حکم علت کے حکم کے دوام کو حکم کے علت کے حکم کے اس میں دوام نہیں ہے عارضی شے ہے ساری مثالیں آ رہی ہیں ارشاد فرما کچھ ہے قاضی امام ابو زید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ موانع 4 قسم پر ہیں تقریباً فوت ہوئے 10 کو سال ہوئے جی انہوں نے ہاں امام شاشی تو بعد نے 300 سال عادت جی نہیں علامہ شاشی کو پہلے نے کہ بعد پکی گل ہے بھائی آپ پوچھا لگے بھی یہ کچھ اور بھی ہوتا ہے کہ نہیں کتاب جب حالات دیتے پہلے پہلے حالات دیتے آئے وہ توفی ہو جی امام ابو زید رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ موانع شریعت میں 4 قسم پر ہیں کیوں شاہ جی دیکھو حوالہ جو دیتے ہیں ہاں بھائی پہلا معنی یہ ہے کہ جو علت کے وجود کے انعقاد کو منع کرے کہ علت ہی کوئی نہیں پائی گئی دوسرا معنی یہ ہے کہ جو علت کی تمامیت کو منع کرے علت پوری نہیں پائی گئی معنی یہ ہے اجے صرف باواں بڑیاں لتا ہے نہیں کوئی نہیں تیسرا معنی یہ ہے کہ علت کے حکم کی ابتدا کو منع کرے ہاں بھیا جی حکم نہیں شروع ہو سکتا چڑھ سال وہ چوتھا معنی یہ ہے کہ علت کے حکم کے دوام کو منع کرے اس کو علت کے حکم کے دوام فصل فرمایا قاضی امام ابو زید رحمہ اللہ نے موانے 4 ہیں کنے ہیں 4 اوتے دیکھو اور مذکور بعض کتب میں یہ ہے کہ موانع 5 ہیں 4 تو یہی ہیں جو ذکر کیے ہیں 5واں وہ ہے جو منع کرے تمام حکم کو جیسے خیار رویت آگے آ رہا ہے نہ کہا جائے کہ موانع 6 ہیں 5 وہی ہیں چھٹا جو ہے نا وہ ہے کہ منع کرے دوام علت کو ہم کہتے ہیں یہ داخل ہے چوتھی قسم میں جس میں ذکر کیا مصنف نے سنے ہی کہ کیونکہ دوام حکم کا جو معنی ہے تو وہ دوام علت کو بھی معنی ہو گیا جی جی فرمایا قاضی من کر صبر ہے موانع 4 ہیں 4 قسمیں معنی جو منع کرے علت کے انعقاد کو یعنی علت اجے علت نہیں بنی اور معنی
جو منع کرے علت کی تمامیت کو، اجے علت پوری نہیں ہوئی، اور مانے جو منع کرے حکم کی ابتدا کو۔ کس کو؟ یہ ذرا سمجھ لو ایک منٹ، حکم کی ابتدا نظر آ رہے ہیں؟ یعنی منع کرے وجوب، بے کس کو منع کرے؟ ابتدائے وجوب حکم علت کے، حکم کے اجے واجب ہویا ہی نہیں، وہ یہ ہوتا ہے علت پائی گئی ہے بے تمام ہاں، مگر حکم اس سے متخلف ہے کسی رکاوٹ کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علت بے تمام ہاں، لیکن علت کی پائے جانے کے باوجود حکم جو ہے وہ ابھی پایا گیا کسی رکاوٹ کی وجہ سے۔ یہ صورت ہی جی کہ بھی مانے ہو کے سے حکم کی ابتدا سے علت موجود ہے کسی وجہ تو حکم اجے متخلف ہے جی۔ اور مانے جو منع کرے علت کے حکم کے دوام کو۔ شاباش 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 جی۔ فرمایا قاضی امام ابو زید رحمہ اللہ نے معنی 4 قسم ہیں۔ معنی ایسا معنی جو منع کرے علت کے انعقاد کو، اور معنی جو منع کرے علت کی تمامیت کو، اور معنی جو منع کرے حکم کی ابتدا کو، اور معنی جو منع کرے علت کے حکم کے دوام کو۔ بے حکم دائمی نہیں۔ ہن مثالاں پڑھو جی۔ نظیر الاول غیر الحر والمیتۃ والدم، فإن فإن عدم المحلیت، وہ محل ہوں محلیت واجب، فإن عدم المحلیت یمنع انکار تصرف علۃ افادۃ الحکم۔ بس توجہ جی، پہلے کی مثال کہ وہ معنی جو علت کے انعقاد کو، وہ معنی جو منع کرتا ہے۔ اے سمجھو پہلے مسئلہ، جی مولوی جی چادر ویچنی جے، میں ویچنی ہے 500 دی، میں لینی ہے، آ جڑا ہے نا بول دو بول، اے نے علت، اے نے انہاں دی وجہ تو میں چادر دا بن گیا مالک، تے 500 میرے ذمے آ گیا قرضہ۔ سمجھائیے جی، اے جڑا ایجاب قبول ہے نا کسی بھی کام دا، نکاح دا، کسی بھی شے دا، اے علت ہوندا ہے۔ این دے اُتے اس تو بعد جڑا حکم مترتب ہے او اس دا حکم ہے، اس دا اینو سمجھو۔ اے خرید و فروخت کردے کوئی بھی معاملات نے، انہاں وچ جڑے 2 بول نے نا، اے کی نے؟ علت۔ بے میں تہاڈے کول بچی دا رشتہ لینا ہے، مہربانی کرو جی، ٹھیک ہے سا دتا۔ اے 2 بولاں دے اتے حکم مترتب ہویا ہے بے رشتہ ہو گیا، کی اے 2 بولاں اتے حکم مترتب ہے۔ سنے اے چینی دے بھائی یار 5 کلو، انہیں آکھے جی اے لو پھڑو جی، اے لو شاپر پڑھایا پہ بولے یا نہیں بولے، اے ساڈا ایجاب قبول علت سودا ہونے دی، سودا تے سودے دا مالک بن گیا مشتری، تے مشتری اتے سودے دے سمن دینے واجب ہو گئے بائے نو، اے حکم اتے ہے ہو واپس آؤ۔ کہ پہلی نظیر کہ بھئی وہ جو ہے نا مانے علت کو علت نہیں بننے دے رہا، مانے وہ یہ ہے کہ حر کو بیچا، کس کو؟ اور میں آکھیا میں عبدالعلیم تینوں بیچیا، تو آکھیا میں خریدیا، یہ ایجاب قبول علت ہے کہ تو بن جا عبدالعلیم دا مالک تے تو مینوں دیویں ₹1,00,000، اے ہو گیا، سمجھیو۔ لیکن یہاں ایک معنی ہے، معنی یہ ہے کہ عبدالعلیم بے کا محل نہیں ہے، بے کا عدم محلیت، یہ معنی ہے کہ تیرا میرا ایجاب قبول سبب علت نہیں بن سکتا۔ وہ سمجھا جو پلا ہو جائے، اے ایجاب قبول مولوی جی کی ہوندا ہے؟ کیا کہ ایجاب قبول کی ہوندا ہے؟ ایجاب قبول علت، لیکن جیڑی شے دا سودا ہو رہا ہے
اگر وہ شرن مبیہ نہیں بن سکتی اوندا مبیہ نہ بننا اے مانے میں ساڈے ایجاب قبول دے علت بننے نو اے ایجاب قبول دے نو مانے میں لہذا جتنی شرن چیزیں حرام ہیں ان کی بے کریں تو ان کا حرام ہونا یہ مانے ہے کہ یہ بے نہیں ہے، یہ مانے ہے کہ یہ بے ایو وجہ جے کہ کسی دی زمین بیچنی حرام ہے لہذا بے نہیں ہوئی جی، اس سے مکان بنا لیا غلط ہو گیا، جنہیں پیسے لے انہوں بھی غلط، جڑا مکان بنا کے بیٹھا ہے بھی غلط، انہیں پتہ زمین ساڑی ہے ہی نہیں جی، کسی اور دی ہے جی۔ اسی طرح میتا بیچنا، کیا بیچنا؟ تو میتا کا میتا ہونا یہ معنی ہے کہ ایجاب قبول سے جو علت ہے حکم ثابت ہو کیا کہ مشتری مالک بنے کس کا؟ مبیہ کا، باجیہ مبیہ کا، اور مشتری پر ثمن دینے لازم آئے کس کو؟ اس بائے کو نہیں، بائے کو، اس کی ہو جی۔ لیکن یہ تب ہے کہ جب جو مبیہ ہے وہ بے کا محل ہو، مبیہ کا بے کا محل نہ ہونا یہ رکاوٹ ہے کہ ایجاب قبول یہ علت نہیں بن سکتے۔ جب علت نہیں تو اس پر حکم نہیں، کیڑا حکم؟ کوگو کہ مشتری کیا کرے؟ مبیہ کا مالک بن جائے، مشتری پر بائے کو پیسے دینے لازم ہو جائے، یہ حکم ثابت نہیں ہوگا۔ پہلے ایجاب قبول ٹھیک ہو، یہ علت پائی جائے، پھر اس پر حکم ہے۔ کون سا حکم؟ مشتری مبیہ کا مالک بن گیا، واجیہ مشتری پر لازم ہے بائے کو پیسے دینا، مشتری پر لازم ہے بائے کو پیسے دینا، اے حکم ہے۔ ایجاب قبول کیے، حکم کیے کہ مبیہ کا مالک بننا اور ثمن کا لازم ہونا۔ مبیہ کا کس نے مالک بننا؟ مشتری نہیں۔ ثمن کا لازم ہونا کس پر؟ کس کے لیے؟ لیکن شے کا محل نہ ہونا یہ معنی ہے کہ یہ علت نہیں، تو جب علت ہی نہیں تو حکم کیڑا حکم؟ کہ بائے بے مشتری کیا کرے؟ مبیہ کا، اور مشتری پر مبیہ کو ثمن دینا لازم ہے۔ یہ بات نہیں ہوگی۔ کہنے نال گل کر رہے ہیں ہم ایتھے تین چیزاں نے، ایک علت ہے اور ایک حکم ہے۔ علت ہے کہ یہ ہور میں نے تجھ سے بیچا، اس نے کہا میں نے خریدا، پیسے بچ 10 دیتے، 10 لاکھ دا، سنیں یہ 10 لاکھ کا میں نے بیچا، اس نے کہا میں نے 10 لاکھ کا خریدا، یہ علت ہے۔ اس پر حکم یہ ہے کہ جس نے کہا نا میں خریدا وہ اس کا بن گیا مالک اور وہ مجھے 10 لاکھ روپیہ دے، یہ حکم ہے، یہ ایجاب قبول علت ہے۔ لیکن اس کا حر ہونا یہ چونکہ حر مبیہ نہیں ہوتا لہذا اس کا مبیہ نہ ہونا یہ معنی ہے کہ میں نے 10 لاکھ کا بیچا، تو نے کہا 10 لاکھ کا خریدا، یہ دونوں باتیں لغو چلی گئی، علت نہیں بنی۔ جب علت نہیں بنی تو حکم بھی نہیں ہے۔ حکم کون سا؟ باجیا کہ تو اس کا کیا بنے اور تجھے مجھ کو پیسے دینے اے تھے۔ کون مانے؟ بھئی ایک مانے آ گیا جس نے علت کو علت کون؟ ایجاب قبول۔ دھیان کریں۔ اسی طرح میتا بیچا، اسی طرح خون بیچا، آئے وہ میرے یارو، اس طرح کیا بیچا؟ پاپا کیا حال ہے؟ تو یہ بے نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ مبیہ نہیں بن سکتے، شرن یہ چونکہ شرن یہ مبیہ نہیں، اس لیے جو ایجاب و قبول ہے وہ علت نہیں۔ جب علت نہیں تو حکم کیڑا مولی وفا؟ مشتری بائے مبیہ کا بن جائے اور بار بار پکوا رہے ہیں جی۔ سنیں اے اور قانون یہ کہ جتنیاں چیزاں شرن حرام نے، لہو و لعب کے آلات یہ سارے ان کی بے بنانے خرید و فروخت سب حرام ہے جی۔ سمجھے؟
فضولیات کی چیزیں ساری جن کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں، مسلمان ان کو بچن۔ اچھا جی توجہ یار، اے میتا خون ہور، اسی طرح اس پر قیاس کر لو، جتنی حرام چیزیں ہیں ان کی بے نہیں ہوتی، ان کی مشتری اس شے کا مالک بائیں ان پیسوں کا مالک نہیں بنتا، نہ اس کے لیے پیسے حلال ہے، نہ مشتری کے لیے مبیہ حلال ہے۔ یہ موٹے موٹے قانون ہیں، پھر تفصیل تو کتاب البیوع ساری آوے گی جی۔ سنیں ہی اے شاباش جی، نظیر اول کی کیڑا اول جو علت کو علت نہ بڑھنے دے، حر کی بے اور میتا کی بے اور خون کی بے، پس بے شک عدم محلیت معنی ہے تصرف کے انعقاد کو بطور علت، تصرف بزرگو ایجاب قبول ہو، اس تصرف کے انعقاد کو بطور علت کس کے لیے؟ حکم کے افادے کے لیے، ایسنو اے معنی میں پہلے جاب قبول علت بنیا، پھر افادہ حکم ہونا ہے، کیڑا مشتری بن گیا مالک، مشتری بائے نو پیسے دے جی۔ نظیر اول کی حر کی بے اور میتا کی بے اور خون کی بے، آگے محلیت معنی ہے تصرف رضی اللہ تعالی عنہم، حکم کے افادہ کے لیے، حکم کی ملک یعنی مشتری بن جائے مبیہ دا تے انہوں سمن دینے لازم آ جان جی۔ نظیر اول کی بے، حر کی اور میتا کی اور دم کی، بے، پس کیونکہ عدم محلیت میں اے مبیہ نہیں شاہ جی، یہ بے دا محل نہیں، معنی ہے تصرف کے انعقاد کو بطور علت، حکم کے افادے کے لیے۔ یا جملہ سمجھ آیا جے، اور تصرف ایجاب قبول اینو علت بنے تے حکم ثابت ہووے، انہاں دا مبیہ نہ بننا اے ماننے میں۔ اگے جی ہن ہور چیزاں نال بیان کر دینی، بڑیاں چیزاں والا حال سائر التعلیقات عندنا فإنتن تعلیق یمنع انعقاد التصرف علة قبل وجود الشرط على ما ذکرناه۔ بس توجہ کر وے، شرط کا قانون آپ نے کیا پڑھا تھا کہ اگر کوئی حکم معلق ہو جائے کس پر تو وہ جب تک شرط نہیں پائی جاتی وہ اس وقت تک وہ جملہ گویا کہ ہے ہی یہ گل پتہ ہے۔ ہوں ذرا پہلے گل سمجھو نا، کسی نے بولا انت طالقن، یہ قول علت ہے، یہ قول اس پر حکم ہے طلاق کا وقوع، طلاق کا یہ اس کا یہ جملہ بولنا اور طلاق کا انت حر، یہ جملہ حکم کیا مترتب ہوا؟ غلام آزاد ہو گیا، لونڈی نوا کیا ہونے انت حراتن، یہ جملہ حکم کی لونڈی آزاد ہو گئی۔ اب سنیں یہ جملے کیا ہوتے؟ علت، کہ انت طالقن ان دخلت الدار، اب انت طالقن یہ علت ہے کس کی؟ وقوع طلاق کی، کس کی؟ انت حر یہ علت ہے کس کی؟ وقوع طاق کی، کس کی؟ طاق واقع ہو گئی، لیکن جب اس کو شرط پر معلق کر دیا تو ہمارے نزدیک گویا اس نے ابھی یہ بولا ہی نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ اس وقت بولا جب شرط پائی گئی، جب تو ہن واپس آ جاؤ دیسی کوگ وہ کہ یہ جو شرط ہوتی ہے، یہ جو یہ علت کو علت بننے سے مانے ہوتی ہے ہمارے نزدیک، جو شرط ہوتی ہے نا وہ جزا کو علت بننے سے مانے ہوتی، کب تک؟ جب شرط پائی نہیں جاتی، شرط جزا کے اور انت طالقن علت کیڑی شے دی؟
تے نال لا دیتا اندخلت الدارا، اس اندخلت الدارا شرط نے کیا کیا انت تعلقن کو اس کو معلق کر واجہ علت بننے سے، وہ پہلی مثال پہ چل دیو دیسی، اس کو اس نے علت کس لیے بننا تھا؟ وقوع طلاق کے لیے۔ تو جب علت نہیں تو طلاق واقعہ ہوگی؟ علت کب بنے گی؟ جب وہ مڑ مڑ کے وہ جانا ادھر جی پر باہر کو امب کھان جاتا ہے سوتے چاہیے کہ جب شرط پائی جائے گی۔ اب شرط جو ہے ہمارے نزدیک یہ جزا کو اپنے وجود تک علت بننے سے مانے ہوتی ہے۔ شرط جزا کو اپنے وجود تک علت بننے سے مانے ہوتی کہ نہیں ہوتی، بار بار تو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو حکم شرط پر معلق ہے، مولوی جو اس وقت تک جملہ انہیں وہ تو بولیا جدوں کہ تینوں بار بار دس رہا کہ انت طالقن کو اندخلت الدارا نے علت بننے سے اپنے وجود تک کہ نہیں روکیا، لہذا یہ کس یہ مانے ہوا کہ نہ ہوا؟ کس سے مانے ہوا؟ واجہ علت کے علت بننے سے مانے ہوا وقوع طلاق دے تحفے ہو۔ یہ پہلی مثال چل رہی ہو بیماریوں پیچھے دیکھو اور پہلا مانے ہو یمنع انعقاد العلت، سمجھائی جانا سمجھ کونی پہ ہوندی جی۔ یہ انت طالقن علت ہے، حکم کیا ہے؟ انت طالقن پھر آخر انت طالق علت ہے اور وقوع طلاق حکم ہے۔ انت طالقن اور وقوع طلاق حکم ہے، انت حرن، سمجھا پہ کھانے چ گن جی پہندی۔ تو جب اس کو شرط پر معلق کیا ہے تو شرط نے کس چیز کو روکا ہے کہ یہ انت طالقن جملہ ابھی نہیں بولا، انت اندخلت الدارا نے کس چیز کو روکا؟ کہ انت طالق ابھی نہیں بولا، اب اس نے علت کو علت بننے سے اب کیونکہ اگر اب علت بنے تو فوراً کیا ہونا تھا؟ ہونی تھی۔ اس نے کیا کیا مولوی جی؟ علت کو کس نے اے پیان دینی کہ اسی پر ہیں سارے تعلیقات ہمارے نزدیک، اسی پر ہیں کہ جو شرط پر حکم معلق ہوتا ہے، وہ کہتے تو حکم معلق ہے نا تو مراد اصل علت ہے، وہ حکم تو جو اس پر وقوع ہوگا وہ ہے۔ تو جتنے وہ تعلیقات ہیں وہ سارے علتیں ہیں، لیکن شرط ان کو علت بننے سے روکتی ہے۔ کب تک؟ اپنے وجود تک۔ جدو میں ہوما گی تسی ادو علت بنو گے، کیونکہ تعلیق منع کرتی ہے تصرف کے انعقاد کو بطور علت شرط کے وجود سے پہلے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بتیرا سر کھپایا ہے ما ذکرنا ہو ہے پیچھے گال کی کوڑی دو ترہ چار باری آئی اور سمجھ آئی جی پہ ساری جتنے بھی تعلیقات ہیں تو یہ شرط جو ہوتی ہے وہ جزا کو علت بننے سے روکتی ہے اپنے انت تعلق آ گئے انت حرون آ گئے لیکن علت نہیں ہے کیا کہ ابھی کیا ہو جائے اور ابھی اطاق واقعہ ہو جائے ایسا نہیں ہے اور اسی پر ہیں سارے تعلیقات ہمارے نزدیک کیونکہ تعلیق منع کرتی ہے تصرف کے منعقد ہونے کو بطور علت شرط کے وجود سے پہلے بنا کرتے ہوئے اس پر کے ذکر کیا ہم نے اس کو بنا کرتے ہوئے اس پر کے ذکر کیا یہ بنا ان الا ہوندا جے تاں بار بار مانا تے سمجھے دے نا کوئی شے بھی جی اور اس پر تمام تعلیقات ہیں ہمارے نزدیک کیونکہ تعلیق منع کرتی ہے تصرف کے انعقاد تصرف تو مراد انت طالقن انت حرن
انت حراتن اور اسی طرح اور جو چیزیں ہیں جی تصرف کے نکات کو بطور علت شرط کے وجود سے پہلے بمطابق اس کے کہ ذکر کیا ہم نے اس کو اور اسی پر ہیں یہ سارے یہ کوئی نہیں اسی پر ہیں سارے تعلیقات ہمارے نزدیک شفافے کے نزدیک پتہ ہے سبب پایا علت پائی گئی ہے سبب پایا گیا ہے حکم صرف اس لیے نہیں پایا گیا علت موجود ہے حکم نہیں ہے ہم کہتے ہیں علت ہی کوئی نہیں جی کیونکہ تعلیق منع کرتی ہے تصرف کے انعقاد کو علت بننے سے شرط کے سے پہلے شرط کے وجود سے پہلے کے وجود سے بنا کرتے ہوئے اس پر جیسا جب بنا کرتے ہوئے اس پر بنا کرتے ہوئے اس پر جس کو ذکر کیا ہم نے کو ذکر کیا وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَعَلَّقَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِدُخُولِ الدَّارِ لَا يَحْنَثُ اب اس پر ایک تائید پیش کرتے ہیں کسی بندے نے کہا اور سمجھا جے نہ تھا کہ کوئی تہاڈے بھی کھانے چ پے جے جے بعد پوچھی باواں تے کو وٹا مار دیا جے کسی بندے نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا کسی نے کہا یہ قسم اٹھا کر بیوی کو کہتا انت طالقن ان دخلت الدار انت ابھی آنس نہیں ہوگا ابھی دخول دار ہوگا تو آنس ابھی آنس ابھی آنس اس لیے نہیں ہوا کہ انت طالقن گویا جی ہے ہی دیسیو جی کیا کیا جی اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا قسم اپنی بیوی کو طلاق نہیں اس نے بعد میں طلاق معلق دے دی انت طالقن ان دخلت الدار تو اس جملہ بولتے ہی وہ آنس نہیں ہوگا وہ ہانس حالانکہ انت طالقن تو بول دیتا ہوں ہانس قسم نہیں ٹوٹے گی اس لیے کہ یہ ہے معلق تو جب تک شے معلق ہو گویا وہ وجود میں ہے او تو سیدھے ہے ہو نا شرط جدو آوے گی جی چلو جی اور اسی لیے اگر قسم اٹھائی نہیں طلاق دے گا اپنی بیوی کو بس معلق کر دیا حالف نے اپنی بیوی کی طلاق کو دخول دار کے ساتھ تو نہیں ہانس ہوگا وہ یعنی بھی کبھی بھی نہیں ہوگا کہ جب تک دخول دار نہیں اس وقت تک ہانس نہیں ہوگا بیوی کدی بھی نہ کارج جائے تو کدی بھی آنس نہیں ہوگا جی اگر قسم اٹھائی اس نے نہیں طلاق دے گا اپنی بیوی کو بس معلق کیا حالف نے اپنی بیوی کی طلاق کو دخول دار کے ساتھ تو نہیں ہانس ہوگا اور اسی طرح اگر قسم اٹھائی حالف نے نہیں طلاق دے گا اپنی بیوی کو بس معلق کیا بس معلق کر دے اپنی بیوی معلق کیا حالف نے بس معلق کیا حالف نے اپنی بیوی کی طلاق کو دخول دار کے ساتھ تو ہانس نہیں ہوگا جلدی کرو بڑے گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے جو شہزادے ہو اللہ تن لے افادت الحکم نظر آئے اے حکم کی ہندے وہول ملک وہول یعنی یہ کہ وہ دونوں او ایجاب قبول ہو نہ اس لیے یعنی کہ وہ دونوں کون وہ میتا وغیرہ نہیں ہیں وہ دونوں نہ کہہ گیا ٹھیک ہے نہیں ہیں وہ دونوں کس چیز کیا اس لیے کہ بے کیا ہوتی ہے سنو مبادلۃ المال بل بے مال دے کے تے مال لینا پیسے مال نے تو مجھ بھی مال دے کے تے مال لینا اور ادھر قانون ہے کہ یہ دونوں کون ہو میتا تے خون یہ مال ہی نہیں ہے بوجہ عدم تمول کے ان کے سبب سے جی اور شے ماز پائی جاتی ہے کس میں اپنے بس جب وہ دونوں مالی نہیں ہے کس کا تو نہیں منعقد ہوگا ایجاب اور قبول کا تصرف بطور ان دونوں میں ان نظر آئے کہ کوئی نہیں اگے اللہ تن بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے گا کیونکہ ایجاب مثلاً قول اس کا کیڑا یو یہ علت ہے کس کے لیے
نظر آؤندی پئی ہو مگر یہ کہ شرط حائل ہو گئی ہے اس علت کے درمیان اور مال کون ہو لونڈی تے او بیوی کون غلام تے بیوی پس جب نہیں مصادف ہوا کون محل کو تو پھر نہیں منعقد ہوا بطور اسی لیے اگر قسم اٹھائے کہ نہیں طلاق دے گا اپنی بیوی کو معلق کر دیا طلاق کو دخول دار پر دہانے سے اس لیے کہ نہیں پائی گئی طلاق بوجہ عدم محلیت کے اور اسی طرح حریت ہے اسی طرح حریت ہے کر لے ترجمہ شاباش